اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ فاتحہ کا لفظی ترجمہ پڑھا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم اس سورت کا نام اور اس سورت کے بارے میں جو تشریح ہے، تفسیر ہے، وہ پڑھیں گے۔ فضائل: اس سورت کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ فتح کا ایک معنی کھولنا بھی ہے۔ چونکہ یہ سورت قرآن کریم کو کھولنے والی ہے، اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ جس طرح کسی شے کا عنوان ہوتا ہے، یہ سورہ قرآن کریم کا عنوان ہے، اور اس کا نام سوال بھی ہے کہ اس میں سوال کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ کسی سے سوال کرنے اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سائل جس سے مانگتا ہے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے کہ تم بڑے ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو اور سخی ہو، پھر اپنا تعلق بتاتا ہے، میں تمہارا رشتہ دار محلے دار ہوں اور تمہارے زیر سایہ ہوں، پھر اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، پھر اپنا سوال پیش کرتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے جو تمہارے سے مانگنے آیا ہوں۔ اس صورت میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا، جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا۔ پھر اپنا تعلق بیان کیا، پھر اپنا تعلق بتایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور آگے سوال ہے، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے۔ اس سورہ کا نام مشافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی۔ حقیقتاً شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے جس کی وجہ سے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 304 میں روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محاذ پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا۔ کامیابی کے بعد جب واپس ہوئے، رات کو ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوئی، وہاں رات گزارنے کا ارادہ کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا کہ یہ ہم صحابیوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ جس طرح آج کل اہل حق کو وہابی کہتے ہیں، اس وقت اہل حق کو صحابی کہتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم صحابیوں کو یہاں نہیں رہنے دینا۔ اس طرح سمجھو کہ جس طرح ہمارے تبلیغی ساتھی جماعت والے بعض قصبات میں جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کے بسترے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں اور ان کو ہاتھوں اور کانوں سے پکڑ کر باہر نکال دیتے ہیں کہ لوگ ان کی باتیں سن کر متاثر نہ ہوں اور ریوڑ سے نکل جائیں، ورنہ یہ لوگ ان سے کچھ مانگتے تو نہیں، اپنا کھانا اپنا پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو قصبے سے باہر نکال دیا۔ چونکہ اندھیرا تھا، انہوں نے قصبے کے قریب ڈیرا لگا لیا کہ رات گزار لیں اور صبح کو چلیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ قصبے کے بڑے سردار کو زہریلے قسم کے موذی جانور نے ڈنگ مارا۔ روایت میں ہے کہ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی، یعنی وہاں جتنے چھو منتر اور دم کرنے والے تھے کسی کا بس نہ چلا۔ مجبور ہو کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ ہمارے سردار کو کوئی زہریلی چیز لڑ گئی ہے، کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں دم کریں گے، مگر 30 بکریاں لیں گے۔ 30 اس لیے کہا کہ یہ آدمی 30 تھے، ہر ایک کو ایک آ جائے گی۔ چنانچہ ان کے ساتھ گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ گویا یہاں پر ہے کہ کأنہا نشط من عقال،
گویا کہ اس کو گرہ سے کھول دیا، یعنی اس کو اس طرح محسوس ہوا سردار کو کہ کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ فرمایا شرط پوری کرو، 30 بکریاں ہمارے حوالے کر دو۔ چنانچہ 30 بکریاں گن کر ان سے لے لیں، مگر تقسیم نہ کی کہ مدینہ طیبہ میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے کہ اگر ہمارے لیے جائز ہوں گی تو تقسیم کریں گے، ورنہ مالکوں کو واپس کر دیں گے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بے شک جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ کی کتاب زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس پر اجر لو، اور فرمایا کہ اس مزدوری میں میرا بھی حصہ نکالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا حرص اور لالچ نہ تھا، بلکہ صرف ان کا وہم دور کرنا مقصود تھا کہ یہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ اس میں کوئی کسی قسم کا شبہ ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مجھے بھی حصہ دو۔ اس روایت کے پیش نظر تمام فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی تعویذ، گنڈے اور دم کرنے پر اجرت لینا چاہے تو لے سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو سورۃ فاتحہ مشافیہ اس لیے کہتے ہیں، مشافیہ ہے، شفا دینے والی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔